ایک علمی مظاہرہ پیش کرنے کے لیے تینوں الگ الگ مساجد سے کچھ بچوں کو منتخب کیا گیا ہے. میں جناب عبدالرافع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جہاں پر جس مسجد پر آپ نے ماشاءاللہ کافی محنت کی ہے مسجد سلفیہ میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسجد کے بچوں کو بلائیں اور علمی مظاہرہ ہم سامعین و ناظرین کے سامنے پیش کریں. مائک پر جناب عبدالرافع صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں انشاءاللہ عبدالاحد صنف عبدالحکیم کو میں بلاتا ہوں کہ وہ تقریر پیش کرے. ان کا عنوان ہے میری اچھی عادتیں. محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالاحد ہے. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میری اچھی عادتیں. اچھی عادتیں انسان کو کامیاب اور قابل احترام بناتی ہے اور لوگ آپ کو آپ کی اچھی عادتوں سے پسند کرتے ہیں. میری سب سے پہلے اچھی عادت یہ ہے کہ میں روزانہ صبح جلدی اٹھتا ہوں اور فجر کی نماز ادا کرتا ہوں. میری دوسری عادت یہ ہے کہ میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت فرشتوں کے سامنے ہوتی ہے. میں مغرب کے بعد پڑھائی کرتا ہوں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. میں اپنے والدین اور بڑوں کا احترام کرتا ہوں. مجھے صدقہ کرنا پسند ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایمان کی نشانی ہے. میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہوں تاکہ میری دنیا اور آخرت دونوں جہاں سنور سکے. آخر میں کچھ چند باتوں سے اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میری دعا یہ ہے کہ آپ بھی ان چند اچھی عادتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں عبدالحفیظ انجم ولد عبدالرافع کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ وہ فکر آخرت پر اپنی تقریر کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع ہے فکر آخرت. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے دینی بھائیوں، ہم اس دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے آتے ہیں، پھر ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے بھی جانا پڑتا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے. لیکن افسوس، اکثر لوگ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کے پیچھے اپنا سارا وقت لگا دیتے ہیں. لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا محض ایک دھوکہ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے. ہر انسان موت پر یقین رکھتا ہے، پر ایک سچا مومن موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین رکھتا ہے اور اس موت کے بعد کی زندگی کی تیاری بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی بھی ذرہ برابر نیکی کا کام کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو کوئی بھی جہنم کی آنکھ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. بہت بہترین تقریر کرے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے، ان کو مخلص اور تقوی والا بنا. ابھی میں افضل ولد عبدالقدوس افضل یہ تلاوت قرآن کریں گے، تلاوت کریں گے سورہ اعلیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. माशाअल्लाह, अल्लाह अभी बरकत दे आपकी आवाज़ में. मैं अभी उज़मा तस्नीम को बुलाता हूँ कि वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तकरीर करें. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عظمہ تسنیم ہے. آج میرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی، امانت داری، صبر اور رحم دلی کا درس دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر ہے. پیارے دوستوں، آج اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی، سکون اور عزت چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا. ان کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کر کے ہی ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں. آخر میں اپنی تقریر کو اس اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. نبی کی محبت دل میں بسا کر دیکھو، نبی کی محبت دل میں بسا کر دیکھو، زندگی خود ہی سنور جائے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہاں کامیاب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक. अभी मैं अतिया नूर बिनते अब्दुल्ला को दावत देता हूँ कि इल्म की अहमियत पे तकरीर करें. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. معزز سامعین و سامعات، آج میرا موضوع ہے علم کی اہمیت. علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. علم ایک ایسا شجر ہے جس کی شاخیں دنیا کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی ہے. علم ایک ایسا شجر ہے جس کا ثمر کھانے سے کوئی فرد کبھی ضعیف نہیں ہوتا. معزز سامعین و سامعات، آج اگر ہم دنیا کی علم حاصل کریں گے تو صرف ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ہم دنیا کے ساتھ دینی علم حاصل کریں گے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو پائیں گے. معزز سامعین و سامعات، آج اگر ایک لڑکی دینی علم حاصل کرے گی تو وہ گھر، معاشرے اور سماج کو سدھار سکتی ہے. اسی لیے ہم نے چاہیے کہ ہم دین علم حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. اس قوم کے لیے دینی تعلیم بے حد ضروری ہے. دینی تعلیم انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کو سنوارتی ہے. آخر میں اپنی تقریر ان چند اشعار کے ذریعے ختم کرتی ہوں. علم وہ شمع ہے جو دل میں جلا کرتی ہے، علم وہ شمع ہے جو دل میں جلا کرتی ہے، زندگی جس کے اجالے میں چلا کرتی ہے. نور تعلیم سے سارے جہاں میں رونق، نور تعلیم سے سارے جہاں میں رونق، علم سے ہی تو ہے انسان کی انسان تے فوقیت. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیاب کرے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक. अभी मैं मारिया मुबशिर बिनते मुबशिर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे. मारिया मुबशिर. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ماریہ مبشر ہے. اشرف مبشرہ کے نام پڑھنے جا رہی ہوں. یہ وہ 10 صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. ابھی میں خدیجہ انجم بنت عبد الرافع کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today I want to speak about Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. He was the second Khalifa of Islam and one of the greatest companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was very brave, strong and always stood for the truth. Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him the title Al-Faruq. This means the one who differentiates between right and wrong. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu always supported justice and never feared anyone except Allah, even though he was very powerful. He lived a very simple life and cared deeply for poor people. At night, he would check on the people to make sure everyone was safe and had food. Dear friends, we should learn from Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu to be brave, honest and always choose what is right. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. بہت اچھی تقریر تھی. ابھی میں افرا بنت شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تقریر کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کا نام صرف تاریخ میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی زندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو انکار کر رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، اس لیے انہیں صدیق کہا گیا. ہجرت کے مشکل سفر میں انہوں نے ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ان کی وفاداری صرف لفظوں میں نہیں بلکہ ہر عمل میں نظر آ رہی تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے تو انہوں نے تکبر نہیں بلکہ نرمی دکھائی. انہوں نے کہا، لوگوں میں تمہارا حکیم نہیں بلکہ تمہارا خادم ہوں. اگر میں ٹھیک رہوں تو میرا ساتھ دینا اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ الفاظ ان کی سچائی، ایمانداری اور خدمت کا پیغام تھا. آج اگر ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ ہے سچ بولنا، وفادار رہنا، نبی کی اتباع کرنا اور ہر حال میں ایمان پر مضبوط کھڑے رہنا. لوگ آج بھی لیڈرز ڈھونڈتے ہیں لیکن اصل رہنما وہ ہوتا ہے جو حکومت نہیں خدمت کرتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ابھی میں امامہ بنت عبد الباری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر کریں. آئیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سب کے سامنے اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. ان کا لقب فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کیونکہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے. ان کا ایک مشہور جملہ ہے، اگر ندی کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا. اس سے ان کی ذمہ داری اور انصاف کا اندازہ ملتا ہے. وہ ایک حکمران ہونے کے باوجود ایک عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. رات میں شہر گھوم گھوم کر لوگوں کا حال پوچھتے تھے. انہوں نے عدالت، بیت المال اور نظام حکومت کو بہترین طریقے سے آرگنائز کیا. آج ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے.
اور کمزور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. میں ابھی فاطمہ مرزا بنت مرزا ثناء اللہ بیگ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن کی فضیلت پر تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے متعلق چند جملوں کو پیش کرتی ہوں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت فرشتوں کے سامنے ہوتی ہے. قرآن ہماری آخری اور مقدس آسمانی کتاب ہے. قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. قرآن عربی زبان میں ہے. قرآن میں مکمل 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں. قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. قرآن میں جنت جانے والے اور جہنم جانے والے صفات بتا دیے گئے ہیں. اس قرآن پر عمل کر لو تو دنیا کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. کیا فائدہ جب ہم ہماری دنیا ہی کامیاب کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری دنیا و آخرت دونوں کو سنواریں. اب میں اپنی تقریر کا اختتام چند شعر کے ساتھ کرتی ہوں. سوال کا ہر جواب قرآن میں ہے. زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے. اے مسلمانوں، قرآن کھول کر دیکھو. تمہاری ہر درد کی دوا قرآن میں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. میں ابھی دعوت دیتا ہوں سمیہ فاطمہ بنت شیخ ماجد. ان کا عنوان ہے نماز کے فوائد. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول امین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو نماز کے فوائد کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں. اسلام میں 5 ارکان ہیں، اس میں سے نماز ایک رکن ہے. ہر ایمان لانے والے پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان میں وقت کی پابندی آتی ہے. نماز انسان کو سیدھا اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے. حدیث کے مطابق آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. قرآن میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائی اور فحاشی سے روکتی ہے. آخر ہماری نماز بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کا کلام تو سچا ہے، لیکن ہماری یہ نمازیں اثر انداز نہیں کرتی. جیسا کہ جب حکیم دوا دیتا ہے تو اسے کس طرح استعمال کرنا ہے اور کب کرنا ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے بتاتا ہے. اسی طرح اللہ نے ہمیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھو اور ان کے صحیح اوقات سے پڑھو. برائی سے دور رہو اور بری چیزیں دیکھنے اور بولنے سے پرہیز کرو. پھر دیکھیے یہ نمازیں ہمارے اندر کس طرح اثر انداز ہوں گی اور کس طرح ہمارے اندر تقوی اور اخلاق پیدا کریں گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میں سب لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اور پرہیزگاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. یہ تھے سلفیہ مسجد کے طلباء. بہت کم وقت میں محض 2 یا 3 دن پہلے ان کو بتایا گیا. بہت ہی کم پریکٹس میں اتنی بہترین انداز میں انہوں نے تقریریں دی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے، ان کے مخلص بنائے، تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، ان کی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.